مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے بھائی والدین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آج کا جمعہ المبارک 2021 کا یہ آخری جمعہ المبارک ہے اور کل سے 2022 شروع ہونے والا ہے جو ہمارا مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے وہ اسلامی مہینوں سے ختم ہوتا ہے اسلامی مہینوں سے شروع ہوتا ہے ذی الحج کا سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے محرم سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے یہ دنیا کے نظام سے جس طرح کے یہ تاریخ چلتی ہے انگریزی مہینہ چلتا ہے تو عام طور پہ اس کو لیا جاتا ہے
ہم مسلمان ہو کر اپنا تشخص اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے. جو ہمارا تشخص تھا، ہماری تاریخ تھی، ہماری ذمہ داری تھی، اس کو ہم بھلا دیا. تو انگریزی لحاظ سے یہ 2021 کا آخری دن ہے، آخری جمعہ المبارک ہے. 2022 آج رات 12 بجے کے بعد شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ لوگ اس کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، لیٹنگ کرتے ہیں، شور کرتے نظر آتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے خوشی وہ کریں جس کی اجازت اللہ کا رسول عطا فرمائے. ہماری خوشی بھی اللہ کی خوشنودی کے اندر ہونی چاہیے، ہماری غمی بھی اللہ کی خوشنودی کے اندر ہونی چاہیے. اس سال کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. کوئی آدمی روزانہ اپنی آمدنی کا حساب لگاتا ہے، کچھ لوگ ہفتے بعد اپنا حساب کرتے ہیں، کچھ لوگ مہینے بعد اپنا حساب کرتے ہیں، کچھ لوگ 6 مہینے کے بعد اپنا حساب کرتے ہیں، کچھ لوگ سال کے بعد اپنا حساب کرتے ہیں. ہم نے سال کے اندر کتنا کمایا ہے اور کتنا ہم نے نقصان کیا. تو ہمیں چاہیے یہ جو زندگی ہے یہ ایک تھوڑی سی زندگی ہے، اور سب سے قیمتی جو وقت ہے، قیمتی وظیفہ ہے، وہ یاد خدا میں ہے. ہم یہاں دنیا میں انٹرویو دینے کے لیے آئے، لیکن ہمارا وطن، ہمارا ملک یہ دنیا نہیں آخرت ہے. یہاں 60 سال 70 سال 80 سال آپ گزار کے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو فرمایا نیک اعمال کے اندر اپنی زندگی گزار کے جائے گا، اس کو اسی کے مطابق انعام اللہ پاک عطا فرمائے گا. سب سے بہترین جو وظیفہ ہے، جو وقت ہے، وہ درود پاک ہے. آپ جتنی دیر درود پڑھتے رہیں گے، اتنی دیر، اتنا وقت اللہ کی یاد میں، آپ عبادت میں، خدا بندی میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر ہے، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر ہے. اگر دکان پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. آپ مزدوری کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اس مزدوری کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسلام کے اندر عبادت ہے. ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں اگر ہم دین مصطفیٰ کو اپنا لیں. یہ صرف نماز، روزہ، یہ جمعہ، یہ ماہ رمضان، صرف اس کو عبادت سمجھ لیں، باقی ہماری عبادت ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا کیا. آپ سنت رسول کے مطابق اپنا کھانا کھائیں، یہ بھی عبادت ہے. پانی سنت رسول کے مطابق استعمال کریں، یہ بھی عبادت
لباس کو سنت طریقے کے ساتھ پہنے اتارے، یہ بھی عبادت ہے۔ مسجد کے اندر آئے حضور کا طریقہ لے کر آئے، یہ بھی عبادت ہے۔ مسجد سے باہر جائے حضور کے طریقے کے مطابق جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک ہم سفر کر رہے ہیں، ایک آوارہ آدمی سفر کرتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو مسافر ہے، اپنی منزل کا سفر کر رہا ہے۔ سفر دونوں کر رہے ہیں۔ جو آوارہ سفر کر رہا ہے اس کی منزل نہیں، مسافر کی ایک منزل ہے اور ایک اس کا نظریہ ہے، ایک اس کی نیت ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں دیا ہے، یہ اس مسافر کی طرح ہے جو اپنی منزل کا خیال کر کے جاتا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ رب کی رضا ہے۔ مسافر مسلمان کے لیے یہی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے ایک آوارہ آدمی، آپ کہیں گے یار وہ بھی چل رہا ہے، ایک مسافر بھی چل رہا ہے، تو آوارہ آدمی محنت زیادہ کر رہا ہو لیکن اس کی منزل نہیں۔ منزل اس کی ہے جو مسافر نے اپنا نظریہ رکھا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہو۔ تو وہ گھر بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہ ہر ایک چیز کو تلاش کر کے اپنا سفر جاری کر رہا ہے۔ تو مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی کہ ہمارا مذہب شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، فضول بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح وہ خوشیاں جن کے اندر شراب ہو، شور ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صحابہ کرام مدینہ طیبہ کی سرزمین میں تشریف لائے تو وہاں کے یہودی سال کے بعد ایک میلہ کرتے ہیں، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بھی خوشی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے لیے ایک عید الفطر کی خوشی ہے، ایک عید الاضحیٰ کی خوشی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھیں تو پھر بھی انسان اللہ کی بندگی میں نظر آتا ہے، اور عید الفطر کے موقع پر دیکھیں پھر بھی اللہ کی ذات میں اس کا قدم نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو سال نئے شروع ہوتے ہیں، مسلمان کو ایسی اجازت اللہ پاک نہیں دیتا جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں کہ آگ کا چلانا، روشنیاں پھیلانا، شرابوں کا پینا، شور و گل کرنا، زنا بازیاں کرنا، اور وہ اعلان کریں کہ ہاں کہ یہ ہمارا سال نیا شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے اللہ اور اللہ کی رسول کی یاد میں اس کی ابتدا کریں۔ تو اس سال کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، آنے والا سال دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سال بنائے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ 2019 کے اندر جو ہمارے ملک پاکستان کے ہیرو تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس نے اللہ کی مہربانی سے پوری روح زمین پر جتنے اسلامی ملک ہیں، پاکستان کا ایک نمبر ہے، وہ کیا ہے کہ اسلامی ملکوں میں اگر ایٹمی طاقت نظر آتی ہے تو وہ پاکستان ہے، اگر ایٹمی طاقت نظر آتی ہے تو وہ پاکستان نظر آتا ہے۔ اور پھر جو آیات میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ عام طور پہ آپ میلاد کے موقع پر اس کی سب تلاوت کو سنتے ہیں، عنوان بنایا جاتا ہے لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، اللہ نے احسان کیا اوپر ایمان والوں کے، اذ بعث فیہم رسولا، اس میں اللہ نے
رسول کو بھیج دیا، من انفسہم، انہی میں سے اللہ نے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، تلاوت کرتی ہے ان پر آیاتہ ہی، اس اللہ کی آیتوں، اللہ کی آیتوں کو حضور تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں سکھاتے ہیں کتاب کا علم اور دانائی کا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل کہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ حضور کی بعثت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ قرآن نازل نہیں ہوا، فرمایا اس سے قبل وہ لوگ کہاں تھے؟ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو یہ رسول تشریف لائے، انہوں نے آ کے پاک کیا، اس قرآن نے آ کے پاک کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ذرا غور کرنا، وہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا نام کیا ہے؟ ذرا غور کریں اس لفظ پہ، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، پاک۔ تو بعثت نبوی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے انہیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ نظراتی طور پہ ہم نے اس کو حاصل کیا، اس کا ایک نظریہ، ایک یہ ملک، ایک مدینہ منورہ، یہ دو ملک ایک بنیاد سے حاصل کیے گئے، ایک پاکستان، ایک مدینہ شریف۔ اور مدینہ شریف بھی اسلامی ریاست میں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور پھر اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو پاکستان یہ بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس کو حاصل کیا۔ نظریہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی آپ سے پوچھے بھئی تمہارا جو پاکستان ہے، ملک ہے، نوجوانوں اس کو یاد رکھنا، کس نظریے پہ تم نے حاصل کیا تھا؟ لوگ وہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں، تم یہاں بھی زندگی گزار رہے ہو، تو تمہارا کوئی نظریہ تھا؟ آپ جواب دیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو اندھیرے کے اندر رکھ رہے ہیں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح 14 اگست 1947 کو جس وقت یہ ملک پاکستان حاصل کیا اور پشاور کی سرزمین پہ اگر ان کا خطبہ آپ کو ملے اٹھا کے دیکھیں، ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وہاں پشاور کے اندر جلسہ عام کے اندر یہ اعلان کیا تھا، تقریر کی تھی کہ ہمارا معاشی نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، ہم اس معاشی نظام کو حضور کے نظام کے مطابق چلائیں گے۔ یہ آپ کی پہلی تقریر ہے پاکستان حاصل کرنے کے بعد۔ اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہوگا، تعلیمی نظام، ہم حضور کی طرز تعلیم پہ اس کو نافذ فرمائیں گے۔ آج نہ معاشی طور پہ ہمارا یہ نظام ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ ہے، لیکن اندرونی طور پہ ہاتھ کسی اور کے ہے۔ اور اسی طرح نظام تعلیم ہمارے ملک کا اور کسی اور کے اشاروں پہ یہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج قائد اعظم کی روح سے سوال کریں، علامہ اقبال کی روح سے سوال کریں کہ کیا ایسا ملک پاکستان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس ملک کا سوال کیا تھا کہ ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے، تو آواز نہیں کے اندر آئے گی، آواز لا کے اندر آئے گی، نہیں اس ملک کو نہیں، ایسے نظام کو نہیں، ہم تو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا کی یہ ملک پاکستان رہنمائی کر سکے۔ آج ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ آج کا اخبار پڑھیں، اس کے اندر جو منی بجٹ آیا، غریبوں کو رلا کے رکھ دیا ہے، پہلے رو رہے،
آگے کیا کریں؟ تو اس لیے میرے بھائی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مولانا مراد آبادی انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا، اور ایک مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام آتا۔ اس وقت نہ قیدی اعظم نے، نہ علامہ اقبال نے، نہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے، سب سے پہلے فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا تھا در پاک ہندوستان کے اندر کہ ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے، اور میں یہ جہاد کا ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، شریعت مصطفیٰ کو اپنے اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ تو فضل حق خیر آبادی جس وقت انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اس وقت انگریز کی حکومت تھی، آپ کے گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو عدالت کے کنٹینے میں لایا گیا۔ تو آپ کا وکیل کہنے لگا، اس وقت یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے کہ ہاں کہ یہ آدمی کسی اور آدمی کو کھڑا کر دے، تو فضل حق خیر آبادی سے وہ جج پوچھنے لگا یہ فتویٰ آپ کا ہے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کرنا ہے، شریعت مصطفیٰ نافذ کرنی ہے؟ تو وکیل کہنے لگا نہیں سر، یہ فضل حق خیر آبادی نہیں بلکہ فضل حق خیر آبادی اور ہے، تم نے کسی اور کو گرفتار کیا۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کے کہا نہیں جج صاحب میں ہوں، میں نے فتویٰ جاری کیا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز نے کن سی حکومت لی تھی؟ مسلمانوں سے، سلطان ٹیپو سے اور سلطان تیمور سے اور بہادر علی شاہ، اور ان سے حکومت لے کے تم نے حکومت کن کو دی ہے؟ جن سے ایک چیز لی تھی انہی کو دینا تھی، اور تم نے مسلمانوں سے حکومت لے کر تم نے ہندوؤں کو حکومت دے کے اور تم نے کہا کہ ہم نے ملک دے دیا، ہم نے ملک نہیں دیا، اور اسی لیے ہم نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ میرے بھائی پاکستان کو حاصل کیا ہے تو بہت سی قربانیاں دے کے، یہاں بڑے خون ہمارے بڑوں کے شامل ہیں، ہماری ماؤں کے خون شامل ہیں، ہمارے بچوں کے خون شامل ہیں۔ اس ماں سے پوچھیں جن کا جوان بیٹا شہید ہو کے یہ ملک حاصل کیا ہے، اس ماں سے پوچھیں اور جس کے بیٹے نے یہ قربانی دے کے ہمیں ملک دیا ہے، اور اس خاتون سے پوچھیں کہ جن کے خامد نے یہ اپنا خون دے کے ملک حاصل کیا۔ یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہوا، اور جو قیدی اعظم ملک دے کے گئے تھے آج ہم اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ جو مشرقی پاکستان ہے، جہاں بنگلہ دیش کی حکومت ہے اور پاکستان، یہ بنگلہ دیش پاکستان ایک تھا، ایک ملک تھا، ہم نے تو اپنے ملک پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے، اور آج بھی اسی طرح ہمیں دور تک نظر کچھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ اور حضرت، میں اسے حضرت کہتا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ اس کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور جس نے ہمارے ملک کو یہ عزت بخشی ہے، یہ شان دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اسلامی ملکوں میں سے ایک بھی ملک نظر آتا ہے تو پاکستان نظر آتا ہے، اور 295 سیٹ، یہ یاد رکھیں نوجوانوں، آپ کو نہیں معلوم، 295 سیٹ کسی اور ملک کے اندر نہیں، 295 سیٹ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزائے موت ہے، چاہے سعودیہ ہے، ترکی ہے، دوسرے اسلامی ملک ہیں، لیکن یہ فقط اسی پاک سرزمین کے اوپر یہ قانون بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر حضور کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے گا تو 295 فی حرکت کے اندر آئے گی، اور پھر اس گستاخ کو جینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہے میرے بھائی، پاکستان کے اندر جس طرح ہماری یہ نسل ہے، ہمارے بزرگ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اندر ہزارہ عیب ہیں، ہزارہ نقص ہیں،
لیکن ایک چیز پہ آپ کو فخر ہے، ایک چیز پر آپ کو فخر ہے کہ آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، سیاہکار ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہو سکتے، اور اپنے نبی کی عزت پہ، اپنے نبی کی شان پہ، حرمت پہ اپنے بیٹے بھی، اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہے، مال بھی بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی پاکستان کی سرزمین پہ ممتاز قادری نے اگر قربانی دی ہے تو حضور کی شان میں دی ہے، گستاخی میں دی ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، حضور کی گستاخی نہیں سن سکتا۔ اور اسی طرح غازی علم الدین شہید اسی پاک سرزمین کے اوپر اس نے دشمن کو ختم کیا ہے اور اپنی جان کی قربانی نہیں کی، قربانی دی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہی پاکستان ہے، پاکستان کی سرزمین ہے۔ تو میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں پاک کرتا ہے، تو اس کا نام بھی پاکستان ہے۔ یہ نسبت ہے حضور کے ساتھ، یہ نظریہ ہے حضور کے ساتھ، اور یہ حضور کی نگاہ نبوت کا فیض ہے۔ اس کو کھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ اٹھتا ہے۔ پاکستان کو مٹا کے رکھ دینا چاہیے، لیکن میرے بھائی یہ پاکستان کبھی اب مٹنے والا نہیں، پاکستان کبھی مٹنے والا نہیں۔ پاکستان انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ اپنی بلندیوں کی طرف اپنا قدم آگے رکھے گا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پاکستان سے پوچھ کے فیصلے کرے گی، پاکستان سے پوچھ کر فیصلے کریں گے۔ اور جس وقت سعودی عرب کے اوپر مشکل دور آیا، وقت آیا، کعبے کے اوپر حملہ ہوا اور کعبے کو چھڑا نہیں سکتے، تو سعودیہ کی حکومت لاچار ہو گئی۔ اس نے پاکستان کو دوبارہ ضیاء الحق کو حکومت دی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ان سے آزاد کرانے کے لیے بمباری کا استعمال کریں تو بیت اللہ کی حرمت ہوگی اور بیت اللہ شہید ہو جائے گا۔ تو ضیاء الحق نے اپنی یہاں سے فوج بھیجی، آرمی بھیجی، اور جس وقت وہاں سعودیہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے کہا اس کو کیسے چھڑانا ہے، کیسے آزاد کرنا ہے بیت اللہ کو۔ تو پاکستانی آرمی کہنے لگی اس کے اندر پانی کو چھوڑ دیں، اور جس وقت پانی کو چھوڑ دیا گیا حرم کعبہ کے اندر اور کرنٹ بجلی کا لگایا گیا، وہی کرت کے ختم ہو گئے اور بیت اللہ آزاد ہو گیا۔ تو یہ پاکستان کو اللہ نے یہ صحرا عطا کیا۔ اگر کعبے کی باری آئے تو پھر بھی پاکستان اپنا خون دینے کے لیے تیار ہے، اور مدینہ منورہ حضور کی عزت ہو تو پھر بھی پاکستانی اپنا خون دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پاکستان کو اللہ نے یہ موقع، فقط یہ پاکستان کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور جس وقت ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہاں آپ اخبار کے اندر پڑھ کے دیکھیں، جتنی خیرات، جتنا میلاد، جتنی خوشی حضور کی پاکستان کے اندر منائی جاتی ہے، کسی اور ملک کے اندر نہیں منائی جاتی۔ تو یہ صحرا اللہ نے پاکستان کو عطا کیا۔ اور اسی طرح یہ 2 سال ہو گئے عمرہ بند ہو گیا، یہ بھی میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ عمرے پہ جانے والے جس ملک کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، جس ملک کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی اخبار کے اندر پڑھی تھی، سب سے زیادہ خیرات کرنے والے یہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو ایک یہ نگاہ نبوت ہے جو اس ملک کے اوپر ہے، یہ حضور کی نگاہ نبوت کا فیض ہے جو اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن دنیا نے اس کی کسر نہیں چھوڑی۔ آس پاس آپ کے دشمن بیٹھے ہیں، ہندوستان اس کی سرزمین کو دیکھیں، اس کی وادی کو دیکھیں۔